حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید نواب عالم ابن ریاض الحسن کی روح کو سال فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات پڑھنے پر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی مرحوم کے فرزندوں نے اپنے والد کی یاد میں اس مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے اور اس مجلس کو وقف کیا ہے سید الشہداء کے نام. ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً تو مجلس نام ہے، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، مجمع کو جمع کر لینے کا، عوام کو بلا لینے کا، رشتہ داروں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دینے کا. مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ مجلس نام ہے ایک تحریک کا، مجلس نام ہے ایک تبدیلی کا، مجلس نام ہے ایک چینجنگ کا، مجلس نام ہے ایک بدلاؤ کا. وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد بدلاؤ نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد فکر نہ بدلے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد شعور میں بلندی نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد طبیعت میں حریت پیدا نہ ہو. یہ مجلسیں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو بتایا جا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، رانگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے، نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، یزید کیا ہے اور حسین کیا ہے، علیہ السلام کیا ہے اور رضی اللہ کا ہے. تو یہ مجلسیں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ دنیا کو حق بتایا جائے، دنیا تک حق پہنچایا جائے. اور جو لوگ حق سمجھنا چاہتے ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو در حسین تک لے آئیں. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا ہر زمانے میں کچھ چیزیں انسان کی پہچان رہی ہیں. مثلاً ایک زمانے میں صرف شاعری سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی تھی. اس زمانے میں جو بڑا شاعر ہوتا تھا لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک زمانہ وہ تھا جس میں جو تھا وہ جادوگری عروج پہ تھی، لوگ جادوگر کا احترام کرتے تھے. آپ جانتے ہیں تشیع کی پہچان کیا ہے، تشیع کی شناخت کیا ہے؟ قرآن کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے الرحمن. رحمان ہے وہ کون؟ خلق الانسان نہیں کہا، پہلے کہا علمہ البیان نہیں کہا. الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہے کیونکہ اس نے قرآن پڑھایا ہے. خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا ہے اور اس کے بعد کہا وہ علمہ البیان، اور بیان کی طاقت دی ہے. ترتیب آپ نے دیکھی ہے، پہلے پڑھایا، پھر بنایا، پھر بولنے کی طاقت دی. دنیا کا اصول یہ ہے کہ پہلے بناتا ہے
پھر پڑھاتا ہے، پھر بیان کی طاقت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ وہ پہلے بنتا ہے، بعد میں پڑھتا ہے، بعد میں بولتا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جو پہلے پڑھا ہے، بعد میں بنا ہے، اور بننے کے بعد بولا ہے۔ اب یہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ قرآن اشارہ دیتا ہے، وضاحت آپ کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے، میرا عنوان جو ہے وہ بیان ہے، یعنی زبان۔ ہر زمانے میں تشیع کی پہچان جو رہی ہے وہ زبان رہی ہے، پہچان جو بنی ہے وہ زبان رہی ہے۔ تشیع ہر دور میں زبان سے پہچانی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، شخصیت کب بنتی ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے، ان کی پرسنالٹی بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑے انسان ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ان کا وزن کریں گے کہ اتنے کلو کا ہے اس لیے بڑا آدمی ہے، ان کا وزن اتنا ہے؟ نہیں، جب انسان کے وجود کے وزن سے زیادہ اس کی زبان کا وزن بڑھ جائے تو وہ شخصیت بن جاتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ اچھا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی آپ سے؟ میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کہا گیا ہے بانیان کی طرف سے کہ اس لائٹ کے پیچھے ہی آپ کو بیٹھنا ہے، لائٹ میں نہیں آنا۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی، زحمت نہ ہو۔ وکیل صاحب ادھر آئیے، آپ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے، ذرا آپ آگے آ جائیے۔ جو باہر کھڑے ہیں اگر وہ بھی اندر آ جائیں، اس لیے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے سے برکتیں بڑھتی ہیں۔ تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں بھائی، ذرا سا۔ اب میں یہاں سے خط لکھ کے تو آپ کو بھیجوں گا نہیں، تھوڑا قریب آئیے، صلوات پڑھیں پر محمد آپ نعرہ نہ لگائیں، آپ خاموش رہیں مگر سنیں اور قریب آ کے سنیں۔ اب ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھ گیا، تیسرا وہاں۔ یہ سعودیوں کی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کی ہے، یہاں کی ایک تہذیب ہے، یہاں ایک فرہنگ ہے، یہاں ایک کلچر ہے۔ اگر یہاں کا مولوی یہاں جا کے دونوں پاؤں موڑ کے بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے پاگل کہاں سے لائیں، اور عرب میں اگر ایسے بیٹھ جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ پاگل کہاں سے لائیں۔ تو مزاج میں فرق ہے نا۔ اب مجلس ہندوستان میں ہے، آپ بیٹھے ہیں ایسے جیسے دیوانیہ میں بیٹھو۔ مجلس کا مطلب ہے کہ جمجور ہو کے بیٹھیں، قریب آ کے بیٹھیں، تاکہ ایک مجلسی ماحول بن سکے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجلسی ماحول بنتا ہے۔ تو زبان کیا ہے؟ یہ زبان پہچان ہے۔ اب ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ انسان بولنا تو 2 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے بچے 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتے ہیں عموماً۔ یہ ماہر لسانیات کا جملہ ہے کہ انسان بولنا تو 2 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، مگر کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس سے بولنا ہے اور کس سے نہیں بولنا، یہ سیکھنے میں اسے عمر لگ جاتی ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یعنی بولنا 2 سال کی عمر میں سیکھتا ہے، مگر یہ سیکھنے میں کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، یہ بولنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس 2 سال والے میں اور جس نے عمر لگائی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بڑا ہوگا، وہ بزرگ بنے گا۔ غور کیا آپ نے؟ جو خالی بولنا سیکھتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے نہیں بولنا، وہ بڑے نہیں ہوتے، وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ بڑا اور ہونا اور ہے، بزرگ ہونا نہیں۔ پہنچے آپ؟ جب نبی نے ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھایا تو بڑے تو اس پر بہت تھے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بڑے تو بڑے بڑے تھے مگر بزرگ 2-4 تھے۔ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ بڑا بنتا ہے عمر کے اعتبار سے، بزرگ بنتا ہے اپنی زبان کے اعتبار سے۔ اگر آپ زبان، 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے زبان کا چلانا، ایک ہوتا ہے زبان کا استعمال کرنا۔ دنیا زبان چلا رہی ہے، تشیع زبان کا استعمال کر رہی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دنیا میں جتنے رہبر ہیں، جتنے لیڈر ہیں، جتنے قائد ہیں، وہ سب زبانیں چلا رہے ہیں۔ آپ جنہیں رہبر مانتے ہیں وہ زبان چلاتے نہیں ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مہینوں کی محنتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور تمہارے مجتہد کا فتویٰ ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ کیا ہے؟ تشیع کا ایک مزاج ہے کہ یہ ہر زمانے میں اپنی زبان سے پہچانے گئے۔ یہ جو مجلس اعضاء ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی فلم ہال کے باہر کوئی مولانا کھڑے ہو
اور وہ کھڑے ہو کے کہیں اے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، ملا کوئی آپ کو؟ اندر جانا شرک ہے، اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، ایک نہیں ملے گا۔ ہاں یہاں ہزاروں مل جائیں گے آپ کو جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے مجلس میں نہ جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مولانا وہاں سے نہیں روک رہے ہیں، یہاں سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ وہاں گیا تو وہاں جا کے بھی ہمارا رہے گا، مگر اگر یہ ایک دن بھی مجلس میں چلا گیا، نہیں غور کیا، ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی فلم ہال کے باہر یا کسی پارک کے باہر کوئی آدمی کھڑا اور وہ کہہ رہا ہے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، گناہ۔ نہیں، جائیے آپ ٹہلیے، نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہلیے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں کہنے والا۔ مگر جب آپ یہاں آئیں گے تو بہت سارے لوگ ملیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی مجلس میں جا رہے ہیں، دوست کے یہاں کی مجلس ہے۔ اس نے کہا وہاں نہ جانا۔ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھے کہ مجلس کیا ہے، دشمن سمجھ گیا کہ مجلس کیا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا آپ نے۔ اگر آپ غور کر لیتے تو شاید آپ کی سبحان اللہ میں اضافہ ہو جاتا۔ غور کیجئے نا میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، بھئی ہم نہیں سمجھے کہ مجلس کیا ہے، دشمن سمجھ گیا کہ مجلس کیا ہے۔ اگر وہ اس کی طاقت کو نہ سمجھتا تو نہ روکتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ مجلس میں چلا گیا تو ہمارے سال بھر کی تبلیغ ایک طرف ہے، ان کے مولوی کی تقریر ایک طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد پر۔ لبیک یا حسین، یہ آصم بھائی کو پنکھے ونکھے لگوانے کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کیا؟ کسی حکیم نے نسخے میں دیا اچھا اگلے سال لگیں گے، تو آپ آج مجلس سن لیجئے، پنکھوں کی ہوا اگلے سال کھائیے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والا۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خطابت میں کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں مجلس میں۔ مثلا اگر تھوڑی سی دیر کے لیے مائک ڈسٹرب ہو جائے، یہ سیٹی مارنے لگے، ہر آدمی بے چین ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ممبر یہاں کے بجائے یہاں رکھ دیا جاتا یوں، تب مجلس ڈسٹرب تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو کیا ہے، اس میں گرمی کا زیادہ ہو جانا، ٹھنڈ کا زیادہ ہو جانا، یہ سب مجلس کو کیا ہے متاثر کرتی ہیں۔ مجلس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جس جگہ مجلس ہو وہ جگہ اچھی ہو، جس جگہ مجلس ہو وہ جگہ اچھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلس جب ہو رہی ہے تو جو خطیب آ رہا ہے وہ مجھ جیسا نہ ہو، کوئی اچھا ہو۔ دوسرے جب وہ پڑھنے آئے تو اس کا عنوان اچھا ہو۔ تیسرے سننے والا جو ہے وہ مجمع اچھا ہو۔ پھر آخر میں ہے کہ بانی بھی اچھا ہو، بانی اچھا ہو، مجمع اچھا ہو، خطیب اچھا ہو، عنوان اچھا ہو اور جگہ اچھی ہو۔ اگر اس میں سے ایک چیز بھی پتہ چلا آپ نے مجلس تو رکھ لی بہت بڑی، اور ایڈریس ایسی جگہ کا دیا کہ کوئی شیعہ جانتا ہی نہیں کہ لکھنؤ میں جگہ کہاں ہے، گوگل پہ بھی سرچ سے نہیں مل رہا کہ کہاں کا ایڈریس دے دیا، تب مجلس گئی۔ آپ نے بہت بڑا انتظام کیا، بہت بڑا لاجواب کیا کہنے، اور خطیب بلا لیا مجھ جیسا، تب مجلس گئی۔ اچھا پتہ چلا کہ مجمع بھی آ گیا، خطیب بھی آ گیا، مگر مجمع نے 3 دن جلوس میں کھڑے ہو کے ماتم کیا ہے، اب وہ کیسے سنیں گے؟ انہیں تو سونا ہے، تب ڈسٹرب ہو گیا نا معاملہ۔ یہی وجہ تھی کہ نبی جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، لہٰذا غدیر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ جب جگہ کی بات آئی تو غدیر کا چوراہا چنا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی۔ جب جگہ کی بات آئی تو غدیر کا چوراہا چنا۔ جب بانی کی بات آئی تو لا الہ الا اللہ بانی بنا۔ جب خطیب کی بات آئی تو محمد رسول اللہ خطیب بنا۔ جب موضوع کی بات آئی تو علی ولی اللہ موضوع بنا، اور جب سامعین کی بات آئی تو سارے رضی اللہ بنے۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد پر۔ گرمی بہت ہے، توجہ سنیے گا۔ تو کیا ہوتا ہے آخر، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو مجلس تک آنے نہیں دیا جا رہا، تشیع کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا ہے؟
آپ کسی کو بلائیں کہ میرے بچے کی آج جو ہے وہ عقیقہ ہے، فوراً آئے گا آستینے چڑھا کے اور خوب کھائے گا ڈٹ کے. آپ بلائیں میرے بچے کا ولیمہ، ایک دم 2 گھنٹے پہلے آئے گا کوٹ ووٹ پہن کے. آپ کہیے آج میرے گھر مجلس ہے، بھائی آج مشکل ہے. کیوں؟ کھانے روز آ رہے ہو، سننے ایک دن نہیں آ رہا. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ایک دن بھی میں نے سن لیا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو اب تک سن رہا تھا یہ سب غلط تھا. ایک اور کیا آپ نے، تو یہ مجلس کا بھرم ہے. یہ ہم ہی تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کیا ہے. دشمن تو سمجھ گیا، دشمن سمجھ گیا. اچھا میں جانتا ہوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ بات آگے چلی جائے. آج جو پوری دنیا میں چھوڑیے، خصوصی طریقے سے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے تشیع سے دوری. شیعت سے دوری کی وجہ سے آج اسلام نہیں مسلمان رسوا ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے تو غلط. اس لیے کہ کربلا کے بعد حسین نے اسلام کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ اب قیامت تک مسلمان تو رسوا ہو سکتا ہے، اسلام حسین نے وہاں پہنچا دیا. اسلام کو نہیں پہنچا سکتا بھائی کوئی. حسین اسلام کو اس معراج تک لے گئے کہ اب دنیا دیکھ تو سکتی ہے، چھو نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی. اب قیامت تک مسلمان رسوا ہوگا، اسلام رسوا. آج کیا حالات ہیں؟ آج آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھیں، سب جگہ مسلمانوں کے حالات ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی آپ کوئی بھی چینل کھول کے دیکھیے، بیچ میں ایک اینکر بیٹھا، ادھر ایک خاتون بیٹھی ہے اور ادھر ایک صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ بیچارے ٹوپی ووپی لگائے بیٹھے ہیں، اور موضوع چل رہا ہے 3 طلاق. اور بیچارہ وہ عورت چیخ چیخ کے اس مولوی کی توہین کر رہی ہے، اور اینکر بھی بار بار ہاتھ مار کے ہاں مولانا آپ کیا کہنا چاہیں گے. وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کون سی شریعت چن لی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ، اس کو رہنے توجہ سنیے گا. یہ میں نے کون سی شریعت چن لی، میں نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈال لی. یہ تو شکر ادا کیجئے. یہ تو ہندوستان کی عوام کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ طلاق طلاق کہنے سے جدائی ہو رہی ہے، نکاح نکاح کہنے سے رشتہ جڑ نہیں رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بھائی اگر جیسے طلاق طلاق کہنے سے وکیل صاحب لوگ جدائی کر رہے ہیں، اگر نکاح نکاح کہنے سے جڑنے لگتے تو ایک محاذ ہو جاتا. آپ کہہ رہے ہیں. اب سنیے، یہ جو مسئلہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بن رہا ہے، شیعوں نے اس کا جواب بہت دنوں پہلے دیا ہے، آج نہیں، برسوں پہلے تشیعوں نے اس کا جواب دے دیا ہے. جانتے ہیں کیسے جواب دیا؟ بہت دیر میں آپ آئے، آپ کو پتا تھا کہ پنکھے نہیں ہیں، یہ بھی آپ کی سازش ہے. صلوات پڑھیں اور اب سنیے، آپ توجہ سنیے گا بالکل آرام آرام سے، کیونکہ حالات بڑے مشکل میں ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا حالات مجھ پہ گزر رہے ہیں، اور آپ پہ تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ ہی گزر رہے ہوں گے. کہا کہ اب یہ جو مسئلہ ہے 3 طلاق کا، تشیع اس کا جواب بہت دنوں پہلے دے چکا. اگر یہ اس دروازے پہ آ جاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. یہ جو ملک ایران ہے، جو اس وقت تشیع کی پہچان ہے، شیعت کی آبرو ہے، یہ ایران جو شیعہ ہوا ہے وہ اسی مسئلے پہ ہوا ہے، یہی 3 طلاق کا. وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ایک دن غصے میں اپنی بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق. اب رات کو تو غصہ تھا، جب صبح اٹھے تو غصہ اتر گیا. اس نے کہا میں نے رات 3 دفعہ غصے میں 3 دفعہ کہا ہے طلاق طلاق طلاق. مولانا کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے کہا حضور بتائیے کیسے صبح صبح یاد کیا؟ کہ رات میں نے غصے میں جو ہے آپ کی بھابھی کو 3 دفعہ کہا ہے طلاق. کیا ہو گئی؟ اس نے کہا اسلام غصہ نہیں دیکھتا، آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اچھا آپ جائیے ذرا حنفیوں کو بھیجیے. مالکی گئے، حنفی آ گئے. اس نے کہا بھائی کیا؟ اس نے کہا ہو گیا. انہوں نے کہا آپ جائیے شافعی کو بھیجیے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں نے ایک جگہ ہو کے کہا کہ حضور آپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی. وہ بڑا پریشان. بادشاہ کہنے لگا یہ کون سی مصیبت بھائی میں نے گلے ڈال دی، کیوں میں مجھے غصہ آیا اور میں نے کیوں کہا؟ اب کیا کریں؟ کیونکہ اب یہاں تو معاملہ رجوع کے لیے بھی ایک دوسرا معاملہ انہوں نے تیار کیا ہوا. وہاں ایک نوکر تھا جو بیچارہ بادشاہ سلامت کے لیے چائے وائے لا جایا کرتا تھا، جاتا تھا چائے لے کے آتا تھا. وہ آیا، اس نے کہا حضور ایک بات پوچھوں؟ کہا کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہاری اتنی اوقات کہ تم ہم سے پوچھو کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری اتنی اوقات تم ہم سے پوچھو کہ ہم ناراض پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا حضور روز خوش رہتے تھے، میں نے کبھی پوچھا؟
نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے آپ۔ بھئی روز آپ خوش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، میں نے کبھی پوچھا؟ آج آپ رنجیدہ ہیں، پریشان ہے، اس لیے پوچھ لیا۔ آپ سمجھے نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی بندہ چوراہے پہ پورے دن کھڑا ہو کے ہنستا رہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے، اور اگر ایک بندہ بیچ چوراہے پہ کھڑا ہو کے 1 گھنٹہ روئے تو جام لگ جائے گا، بھائی رو کیوں رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ہنستے ہوئے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے، مگر روتے ہوئے سے سب پوچھتے ہیں۔ جب آپ روتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہنسنا بدعت نہیں بتایا، رونا بدعت بتایا۔ ایک ساتھ بڑے بر محمد والے محمد پاک۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام نے ہنسنے کو بدعت نہیں بتایا، رونے کو بدعت بنایا۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ جب آپ روتے ہیں تو لوگ بھائی صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ امام حسین مارے گئے۔ امام حسین کون تھے؟ نبی کا نواسا تھا۔ کون نبی؟ کا محمد مصطفیٰ جو اسلام لے کے آیا، جس نے شریعت دی، قرآن۔ بھائی کس نے مار دیا نبی کے نواسے کو؟ یزید۔ یزید کون تھا؟ کا معاویہ کا بیٹا تھا۔ کون تھا؟ کا ابو سفیان کا پوتا تھا۔ کا کون تھا؟ پتہ چلا ایک آنسو نے حسین بھی بتا دیا، یزید بھی بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ روئیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب اس نے غلام نے پوچھا کہ جی آپ روز خوش رہتے تھے، میں نے کبھی پوچھا آپ سے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اگر آج آپ پریشان ہیں اس لیے پوچھ لیا۔ اس نے کہا بھائی سن، حل ول تو کچھ نہیں ہے مگر تو بھی سن لے۔ کہا بتائیے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ پر کل رات میں نے غصے میں 3 مرتبہ تمہاری بھابھی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اب غصہ اترا ہے، اب مجھے احساس ہے میں نادم ہوں اپنی بات پہ کہ غلط ہے، مگر یہ سارے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی۔ اس نے کہا آپ نے کس سے پوچھا؟ کہا حنفیوں سے۔ کس سے پوچھا؟ کہا مالکیوں سے۔ کہا کس سے پوچھا؟ کہا شافعیوں سے۔ کس سے پوچھا؟ کہا حنبلی سے۔ کہا ان 3-4 نے کہہ دیا۔ کہا حضور آپ ان 4 کے چکر میں کہاں ہیں؟ ایک مذہب اور ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک مذہب اور ہے، ان کا بھی ایک مولوی ہے۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ملک میں تو یہ 4 ہی مذہب ہے، یہ 4 5واں کون ہے؟ کہ حضور ایک مذہب اور ہے، ان کا مولوی ہلہ میں رہتا ہے، ہلہ میں۔ کہ کون ہے؟ کہ بلاؤ ان کو بھی۔ گئے یہ، اب وہ وہاں پہنچے، اب دق الباب کیا، دروازہ کھلا، علامہ ہلی باہر ہے۔ علامہ ہلی نے کہا کون ہو؟ کہ حضور میں ایران کے بادشاہ کا غلام ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں بادشاہت ان کے دروازے پہ آتی رہی، ہر زمانے میں بادشاہت ان کے دروازے پہ آتی رہی۔ علامہ ہلی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ صاحب ہیں پریشان اور مشکل میں پھنس گئے اور آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ اب علامہ ہلی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ منع کر دیتے کہ میں نہیں آؤں گا۔ علامہ ہلی نے کہا میں ضرور آؤں گا، چلیے ہم اور آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے جانے کے لیے؟ وہ ایران میں، آپ ہلہ میں، کہاں سے چلیں گے، کب پہنچیں گے، کیوں مصیبت آپ نے اپنے گلے ڈال لی؟ ارے منع کر دیجئے، کیا ضرورت ہے جانے کی، مذہب ایک نہیں، وہ اپنا مذہب پہ، آپ اپنے مذہب پہ۔ تو علامہ ہلی یہی جواب دیں گے کہ میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں ہوں غلام علی۔ اگر کل علی ان کی مشکل کشائی کے لیے دربار میں نہ جاتے، غور کیجئے، غور کیجئے، میں آپ کو پریشر نہیں دے رہا ہوں، دباؤ نہیں دے رہا ہوں بات کے لیے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، کیا حالات ہیں۔ اگر کل علی ان کی مشکل کشائی کے لیے دربار میں نہ جاتے تو آج ہم بھی، غور کیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب وہ علی کے حق کو دبائے بیٹھے تھے تو علی کیوں گئے ان کے دربار میں؟ علی ان کی عزت بچانے نہیں گئے، اسلام کی آبرو بچانے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی بزن ہو کے جاتا تو وہ اسلام سے بزن ہو کے جاتا، ان کی شخصیت سے بزن ہو کے نہ جاتا۔ اس نے کہا حضور کہاں ہم آئیں گے؟ کہا چلیں گے نہیں؟ کہا بالکل نہیں چلیں گے۔ کہا پھر؟ کہا میں لینے آیا ہوں۔ کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم اپنے وقت پر آئیں گے۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم جسے مانتے ہیں وہ غلام زمانہ نہیں، وہ امام زمانہ ہے، ہم اپنے وقت پہ آئیں گے۔ اب سنیے، وہ غلام زمانہ نہیں، امام زمانہ ہے، لہٰذا ہم اپنے وقت پہ آئیں گے۔ اس نے کہا حضور ایسا ہے کہ آپ کے لیے گھوڑا بھیجا ہے، گھوڑا سواری کے طور پہ، آپ یہ تیز رفتار ہے، اس پہ بیٹھیے، آ رہا چاہیے۔ علامہ ہلی نے کہا اپنا گھوڑا بھی لے جاؤ۔ کہا پھر آپ آئیں گے کیسے؟ کہا ہم اپنے خچر پہ آئیں گے۔ اس نے کہا کمال ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے گھوڑا اور آپ کہہ رہے ہیں خچر پہ آئیں گے، سنیں گے تشیع کا دماغ۔
علامہ ہلی نے کہا ہم اس کے گھوڑے پر اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی سواری پر سوار ہو کے گئے تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں کرنا ہوگا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اگر اس کی سواری پر بیٹھ کے گئے تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں اب سنیے کرنا ہوگا. اب جو غلام وہاں پہنچا تو بادشاہ تو انتظار میں تھا. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا وہ تو آئیں گے مگر اپنے وقت پہ آئیں گے. کہا تو کم سے کم یہ گھوڑا تو چھوڑ کے آتے, یہ کیوں لے آئے؟ کہا جی انہوں نے منع کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی سواری پر آئیں گے. کہا کیوں سواری کیوں قبول نہیں کی؟ کہا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بادشاہ کی سواری پر آئے تو فیصلہ بھی بادشاہ کے حق میں کرنا ہوگا. یہ سننا تھا. بادشاہ کرسی سے اٹھا. غلام نے کہا حضور کیا خطا ہو گئی؟ کہا نہیں جوازی بھی سے سمجھ گیا یہ سارے نقلی ہیں, وہ آنے والا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بھائی پنکھے یہ سارے انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے اگلے سال پنکھا لگایا جائے گا, ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا چلیے ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, یہ آپ کی محبت ہے بزرگی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ ہلی نے کہا ہم وقت پر آئیں گے, وقت پر. کہا جی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں, ہم وقت پہ آ جائیں گے, کوئی مشکل نہیں. اب پہنچے. اب وہ جو پہنچے یعنی غلام کے پہنچنے کے 4 دن کے بعد علامہ ہلی پہنچے. دیکھیں تشیع کسے کہتے ہیں کہ لوگ شیعت کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے. بھئی ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا تو دماغ ہی اخروٹ جتنا بڑا ہے, ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. یہ پریشان تو ان دماغوں سے ہیں جو دماغ اس قوم کو لے کے چل رہے ہیں. پریشان تو یہ اس سے ہیں, یہ ہم اور آپ سے تو نہیں ہے. تو علامہ ہلی نے کہا کہ ہم آئیں گے. غلام کے آنے کے 4 دن کے بعد علامہ ہلی آئے اپنی سواری پہ. غلام نے جا کے کہا کہ حضور آ گئے ہیں. شیعوں کے بھی مولانا آ گئے. انہوں نے کہا انہیں رکھو اور صبح دربار میں لانا. صبح دربار لگا, ادھر حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, قادری, جیلا سب بیٹھے. بادشاہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ لے کے آئیے. غلام گیا کہ حضور آپ کو بلایا. علامہ ہلی نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے, اور جو صدر دروازہ تھا نا بادشاہ کے محل کا, وہاں رکے کیونکہ وہاں سے قالین بچے تھے. ایران کے قالین مشہور ہیں, موٹے موٹے قالین ہوتے ہیں. علامہ ہلی نے اس قالین کو دیکھا اور اپنی نالین اتاری اور بغل میں دبا لی. اب جو چلے تو سارے بیٹھے تھے نالین پہنے ہوئے, جوتیاں. علامہ ہلی نے نالین اٹھا کے بغل میں دبائی. سب نے ایک دوسرے کو کوہنی مارنا شروع کی. بیکورڈ ہے, بہت بیکورڈ ہے, پتہ ہی نہیں ہے. سب ہنسنے لگے جیسے آپ ہنس رہے ہیں. بھائی آپ بھی تو ہنس ہی رہے ہیں, وہ بھی ہنس رہے تھے. علامہ ہلی گئے اور بادشاہ کی بغل میں جا کے بیٹھ گئے. اب جو بیٹھے تو بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ جاہل ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں. اس نے کہا ہم جاہل ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے. کہا اگر تمہیں علم ہوتا تو تم ناچتے. کہا ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ نالین اتار کے آئے ہیں. فرمایا میں بھی تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم جاہل ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں. کہ کیا نہیں پتا؟ کہ میرے نبی کی شریعت میں قالین پہ جوتا پہن کے چلنا مکروہ ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ یہ علامہ ہلی کا جملہ ہے, میرے نبی کی. جملے پہ غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا نبی کی, کہا میرے نبی کی. نہیں غور کیا, میرے نبی کی. علامہ ہلی نے بتا دیا تمہارا نبی اور ہے, ہمارا نبی اور. فرق کیا ہے تمہارے نبی میں؟ تمہارے نبی میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے؟ تمہارے نبی میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ تمہارا نبی آیا ہے جاہل, ہمارا آیا ہے عالم. تمہارا آنے کے بعد 40 سال کے بعد بنا, ہمارا پیدا ہی نبی ہوا. تمہارا نبی وہ ہے جس کے لیے جبرائیل آتا ہے, سینہ چاک کرتا ہے, آپریشن کر کے چلا جاتا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جس کا چھوٹا بھائی جبریل کو پڑھاتا ہے. تو فرق ہو گیا نا بھائی, فرق ہو گیا نا ہمارے نبی میں اور تمہارے نبی میں. تو فرمایا کہ ہمارے نبی کی شریعت میں قالین پہ جوتے پہن کے چلنے کو مکروہ قرار دیا گیا, اس لیے میں نے جوتیاں اتار دی. تو ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا مکروہ ہے, حرام تھوڑی ہے. کیا جواب دیا علامہ ہلی نے, دل چاہتا ہے منہ چوم لوں. کہا حرام تھوڑی ہے, مکروہ ہے. فرمایا تمہارے لیے مکروہ ہوگا,
مگر جس کو میں امام مانتا ہوں اس نے زندگی میں کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا. جسے میں امام مانتا ہوں اس نے زندگی میں کوئی کام مکروہ بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ اب یہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضور یہ جو آپ آئے ہیں یہ اپنی نالین آپ وہیں رکھا تھے. بھئی ہم آئے جوتیاں وہاں اتار دی یا ہم بغل میں دبا کے یہاں لائیں گے, آپ کو بھی وہیں رکھ دینا چاہیے تھی. علامہ ہلی نے کہا یہ تمہاری بات صحیح ہے کہ مجھے جوتیاں وہاں رکھنا چاہیے تھی, یہاں نہیں لانا چاہیے تھی بغل میں دبا کے, مگر بادشاہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دربار افضل ہے یا رسول کا؟ اس نے کہا میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نبی کے سامنے. وہ نور اول, عقل اول, حسن اول, کرم اول, عشق اول, جمال اول, گنتی کا پہلا عدد, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, مبشر, صادق, امین, بشیر, نذیر, سراج منیر, میری کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے؟ تو فرمایا کہ جب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر سن, جب نبی کے دربار سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں, بیٹھے میں کیا کروں بھائی. دیکھیں گرمی کے اثر کو میں کم نہیں کر سکتا, میں تو صرف فضائل کا چھیٹا آپ کو دے سکتا ہوں. آپ سمجھئے میں کس مشکل میں ہوں مجھے معلوم ہے. علامہ ہلی نے کہا کہ جب نبی کے دربار سے چوری ہو سکتی ہے تو پھر تیرے دربار کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ میں اس لیے اپنی جوتیاں اٹھا کے لایا. اب سنیے, یہ کہنا تھا کہ مولویوں میں زلزلہ آ گیا, سارے اٹھ گئے. اس نے کہا غلط, ہم نے پوری تاریخ پڑھی ہے, نبی کے دربار سے کوئی جوتی چوری نہیں ہوئی, اور چوری ہوئی ہے تو پھر کس نے کی بتائیے؟ علامہ ہلی نے کہا اسی سوال کے لیے تو ہم پوچھ رہے ہیں, ہم یہی بتانے کے لیے تو آئے ہیں کہ کس نے چوری کی ہے. کیا بتائیے کس نے چوری کی ہے؟ ہم نے پوری تاریخ پڑھی, ہمیں نہیں ملا کہ کس نے چوری کی ہے, بتائیے. علامہ ہلی اٹھے, کہنے لگے چوری کون کرتا؟ ابو حنیفہ نے کی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ مجمع میں آپ کی طرح سناٹا تھا جیسے یہاں خاموشی ہے نا, آپ سمجھے ہی نہیں کیا ہوا. کہا چوری کون کرتا؟ امام ابو حنیفہ نے چرائی ہیں. سارے حنفی اٹھ گئے. کہا بادشاہ سلامت یہ مولوی غلط کہہ رہا ہے, بالکل غلط, یہ رانگ ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے یہ ہمارے امام کا نام لے رہا ہے, ہمارا امام تو پیدا ہی نبی کے 200 سال بعد ہوا. کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں تو تقریر کا نچوڑ دے چکا. ہمارا امام جو ہے جسے ہم امام مانتے ہیں وہ تو پیدا ہی نبی کے 200 سال کے بعد ہوا. نبی چلے گئے تب 200 سال کے بعد ہمارا امام آیا. کہہ لیں گے نہیں سوری میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے, مالک ہی تھے, امام مالک تھے. مالک والے اٹھ گئے. اس نے کہا یہ بھی غلط, ہمارا بھی بس 10-20 سال کا فرق ہے. اس نے کہا بھائی حد ہو گئی. اور نہیں وہ مالکی بھی نہیں تھے, شافعی تھے. شافعی نہیں تھے, حنبلی تھے. آخر میں چاروں اٹھ گئے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ شیعوں کا مولوی بھرے دربار میں ہم پہ الزام لگا رہا ہے, جبکہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے اماموں کا نام لگا رہا ہے. ہمارے امام, ہم چاروں کے امام تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں, سب 200 سال کے بعد پیدا ہوئے. علامہ ہلی اٹھے, اٹھ کے کہا بادشاہ سن لیا, ان چاروں کے امام نبی کے 200 سال کے بعد پیدا ہوئے, مگر جسے میں امام مانتا ہوں وہ نبی کی گود میں پلا ہے, نبی کے ساتھ چلا ہے. کر کے نہیں مل کے صاحب یہ پنکھا نہ لگوانے کی پرابلم ہے. دیکھیے کہ مجلس بھی آپ کو سننا پڑ رہی ہے اور نعرے بھی آپ کو لگانا پڑ رہے ہیں. اگر پنکھے ہوتے تو یہ سب نعرے لگاتے. آپ لگائیں گے نا کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سب بیچارے پریشان ہیں. آپ دیکھیں, نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, ادھر لگائیے. ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد وا. علامہ ہلی نے کیا کہا؟ علامہ ہلی نے کہا کہ بھائی اس کو رہنے دو یار, اب رہنے دو, کوئی مشکل نہیں, اب رہنے دیجئے, کوئی ضرورت نہیں, یا تو سب کے لیے کسی کے لیے. میں جو کہہ رہا ہوں رہنے دیئے, آپ بیٹھیے بس. نہیں ارے قاسم بھائی بیٹھ جائیے, بس ختم کیجئے, بیٹھیے. ہاں اب سنیے, انہوں نے کہا, چاروں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ حضور یہ غلط کہہ رہا ہے. کہا کیوں؟ شیعوں کا دماغ سمجھے آپ, انہی کی زبان سے بتا دیا. انہوں نے کہا ہمارے تو سارے 200 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں,
یہ بعد والے ہیں، ہم ساتھ والے ہیں۔ ہمارا امام وہ ہے جسے نبی نے پالا ہے، جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی ہے، جس نے لعاب دہن رسالت کو چوسا ہے۔ کیا مقابلہ کریں گے؟ بادشاہ موڑا اور مڑ کے کہا کہ سنیے، ساتھ والے یہاں رہیں، بعد والے چلے جائیں۔ ساتھ والا یہاں رہے، بعد والے چلے جائیں۔ سب اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں خود ہی پتہ ہے، اس نے تو یہ تو ہم ہی نے کہا ہے، ورنہ بادشاہ کو تھوڑی پتا تھا کہ 200 سال کے بعد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بتائیے یہ کیوں بلایا؟ کہ اس لیے بلایا کیونکہ ہم نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 دفعہ کہا طلاق طلاق طلاق۔ علامہ ہلی نے پہلا جملہ کا آدھا مسئلہ حل کر دیا، فرمایا اسلام میں غصے میں کیا ہوا فیصلہ مانا نہیں جاتا، کیونکہ غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ اس نے کہا کہ پر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق، فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ علامہ ہلی سے بادشاہ نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، شیعت کا نظریہ کیا ہے طلاق کو لے کے؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ شیعوں کا ذاتی عقیدہ کچھ نہیں ہے نظریہ، شیعہ یا قرآن کی مانتے ہیں یا امام کی مانتے ہیں، یا قرآن سے پوچھو یا امام سے پوچھو کہ کیا کہ قرآن میں سورہ طلاق ہے، پوچھ۔ اب جو سورہ طلاق کھولا گیا تو سورہ طلاق کی عبارت آئی سامنے ابھر کے کہ اگر تمہارے دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے خوش اخلاقی سے جدائی میں بدل لو، مگر شرط ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہوں، کم سے کم 2 گواہ ہوں۔ علامہ ہلی نے کہا جب تو نے کہا کوئی گواہ تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں کہنے والا وہ سننے والی۔ علامہ ہلی نے کہا جب گواہ نہیں تو طلاق بھی نہیں، جب گواہ نہیں تو طلاق بھی نہیں۔ بادشاہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ حضور اب مجھے آپ اپنے والا کلمہ پڑھوائیے، اب مجھے آپ اپنے والا کلمہ پڑھوائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مذہب میں نہیں رہ سکتا جو ایک مسئلہ نہ حل کر سکے۔ ایک اور کیا تو ہم اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے کو تشیع کے عالم برسوں پہلے حل کر چکے، آج بھارت کے ٹی وی کی رونق ہی وہ بنا ہوا ہے، چینل کوئی بھی ہو موضوع یہی ہے، عنوان کوئی بھی ہو موضوع یہی۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یاد رکھیے گا لوگ تشیع کے مخالف کیوں ہیں؟ آپ کی زبان کی وجہ سے۔ جانتے ہیں آپ کسی آفیسر کے سامنے جائیں اور اس سے جا کے 10 منٹ بات کریں، وہ خود کہے گا آپ شیعہ سمودائے سے ہیں، آپ نے کارڈ تو نہیں دکھایا، آپ نے آدھار کارڈ بھی نہیں دیا، آپ نے بتایا بھی نہیں کہ میں زیدی ہوں، رضوی ہوں، کاظمی ہوں، نقوی ہوں، میں شیعہ ہوں، نہیں۔ آپ نے کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا آپ کی زبان بتا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان بتاتی ہے کہ شخصیت کیسی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں زبان بتاتی ہے کہ شخصیت۔ جوانوں، اگر تم سماج میں تشیع کو عزت دلانا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ زبان چلانا بے کام نہیں ہے، زبان کا استعمال کرنا کام ہے۔ تشیع میں زبان چلانا نہیں سکھائی جاتی، تشیع میں زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں اور قریب آگے کہوں، جتنی بھی تاریخ ہے بادشاہت کی آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی ظالم اور جابر بادشاہ ہیں انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، جو علی والا ہوگا، جو علی کا نام لے گا زبان کاٹ دیں گے۔ اب یہ کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، سر کاٹ، کیونکہ اسے معلوم ہے ہاتھ میں دم نہیں ہے، زبان میں دم ہے۔ نہیں پہنچا؟ ہاتھ میں دم نہیں ہے، زبان میں دم ہے۔ پاؤں میں دم نہیں ہے، زبان میں دم ہے۔ دیکھیے شاید ہاتھ زیادہ طاقتور ہو، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ سامنے والے کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، یہ پاؤں اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس سے دشمن کو کچل سکتے ہیں، مگر جو صلاحیت اللہ نے زبان میں دی ہے وہ کسی میں نہیں دی۔ جانتے ہیں کیا صلاحیت دی؟ اتنی صلاحیت دی، اتنی صلاحیت دی کہ آپ نمک اور مرچ ملا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، ذائقے کا پتہ چلے گا کہ نمک زیادہ ہے یا مرچ۔ اچھا سینے پہ رکھ لیں، پتہ چلے گا، گھٹنے پہ رکھ لیں۔ اچھا آنکھ بہت نازک ہے، آنکھ میں ڈال لیں، ڈالیے گا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ اور جب وہ آنکھ میں نمک مرچ ڈال دے ملا کے، اور کوئی جا کے پوچھے بھائی یہ بتائیے اس میں نمک زیادہ ہے یا مرچ، تو کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے، میں جل رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بدن کا حصہ یہ نہیں بتا سکتا کہ نمک زیادہ ہے یا مرچ، مگر زبان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ 11 کلو کی دیگ سے ایک چاول نکالیے،
اور زبان پہ رکھیے، رکھتے ہی 1 سیکنڈ میں بتا دے گا نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے. جبکہ سب سے نازک شے کا نام کیا ہے؟ زبان. جس میں انسانی میں سب سے نازک ہے زبان. دیکھیے 2 ہی چیزیں تو نازک ہیں، ایک جسم انسانی میں، ایک اللہ کی کائنات میں. جسم انسانی میں جو سب سے نازک ہے اسے کہا گیا زبان، اور دنیا میں جو نازک ہے اسے کہا گیا عورت. اسے کہا جاتا ہے صنف نازک، اسے کہا جاتا ہے زبان نازک، انہیں کہا جاتا ہے صنف نازک. مگر اللہ نے کہا یہ ہیں تو دونوں نازک، مگر ان کی نزاکت پہ نہ جانا. یہ نازک بھی ہیں خطرناک بھی ہیں. یہ نازک تو ہیں مگر خطرناک بڑی ہیں. زبان اللہ نے کہا میں نے اسے نازک تو بنایا مگر اس کے خطرے کا اعلان عجیب انداز سے کیا. کیسے کیا؟ اسے زبان کو نازک بنا کے 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا، 2 ہونٹوں کا پھاٹک لگایا. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہے تو نازک مگر اگر بے وجہ گھر سے باہر آ گئی تو نسلیں ختم کرا دے گی. بھائی تو نہیں سمجھا میں کیا کروں؟ بتائیے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے نا؟ ہے تو نازک مگر اگر بے وجہ بے سبب گھر سے باہر آ گئی، سمجھ رہے نا؟ زبان کی بات کر رہا ہوں میں. کیونکہ لکھنؤ والوں کی پرابلم یہ ہے کہ میں سناؤں گا زبان، آپ جائیں گے وہاں. میں زبان کے باہر نکلنے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے باہر نکلنے کی نہیں. تو زبان کیا؟ یہ نازک ہے، اس کی حفاظت کریں. جتنے بادشاہ گزرے انہوں نے یہ کہا زبان کاٹ دو. کیوں بھائی؟ ہماری زبان سے خطرہ کیوں ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ جب تک ان کی زبان ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد، اسے آگے کر دیں. بس یہیں رکھ دیں گے، بس یہیں رکھیں. شکریہ، بیٹھ جائیے باپ. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد. اب آئی کچھ؟ اب آئی ہوا؟ سن لیجئے بس یہ آخری بات اور میں الاستمام. جتنے بادشاہ انہوں نے کہا زبان کاٹ دو. کیوں کٹوا رہا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دو. نہیں، زبان. کیونکہ پتا ہے جب تک ان کی زبان چل رہی ہے تب تک ان کا مشن جاری ہے، ان کی تبلیغ جاری ہے. دشمن حسین کا گلا کاٹ کے نہیں پچھتایا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گلا کاٹ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، زبان تو چلی رہی ہے، تبلیغ تو جاری ہے. حسین ہدف سے تو نہیں رکے نا، کیونکہ زبان قرآن پڑھ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا، اور حسین قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا کہ یہی آیا. کیا وجہ ہے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج. اس نے اعلان کیا کہ پوری حکومت میں اعلان کر دو کہ کوئی بھی اگر علی کا نام لیتا ہوا ملا اس کی زبان کاٹ دیں گے. یہ بات پورے میں آگ کی طرح پھیل گئی. اور حجاج تو خود ایک ایسا کردار، خدا لعنت کرے اس پہ. اچھا، قوم میں ہر قسم کا شیعہ ہوتا ہے بھائی، چست بھی ہے، سست بھی ہے، جذباتی بھی ہے، بہت زیادہ عقل مند بھی ہے. وہ کہتا نہیں بھئی یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے. وہ سوچتا ہے کہ سارے فیصلے اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ آج جو قوم محفوظ ہے یہ میرے دماغ کی وجہ سے ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ تمہارے دماغ کی وجہ سے نہیں، پردے والے کی وجہ سے محفوظ ہے. اس نے کہا اچھا. اب ایک جذباتی شیعہ تھا، اس تک خبر پہنچی کہ بھئی حجاج نے اعلان کیا جو بھی علی کا نام لے گا اس کی زبان کاٹ دے گا، گردن مار دے گا. اس نے بیوی کو بلایا، ادھر آؤ. کہاں؟ کہ وہ سوٹ لے کے آؤ جو میں نے عید کے دن بنایا تھا. وہ لے کے آئی، گیا، غسل کیا، وہ سوٹ پہنا اور عطر لگایا اور باہر چلا. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ذکر علی کرنے. کہا گھر میں بیٹھ کے کرو. کہ نہیں، اب حجاج نے اعلان کیا ہے نا کہ جو علی کا ذکر کرے گا کہ مارے گا. کہ تو پھر اب واجب ہو گیا، اب واجب ہو گیا. کہ کہاں کرو گے؟ کہ جا رہا ہوں. پورے شہر میں گھوما اور جہاں حجاج کے سپاہی کھڑے تھے وہیں گیا. وہیں جا کے بغل میں انہیں دیکھا. انہوں نے کیا بات ہے؟ کہ آپ سے ایک بات کہنا. کہ کیا کہنا ہے بتاؤ. کہ ادھر آئیے. آئے. کہ ایک ہی بات کہنے آیا ہوں بہت دور سے. کہ کیا کہنے آؤ؟ کہ یہ کہنے آیا ہوں علی حق، حق علی. انہوں نے کہا کیا کہا تو نے؟ ذرا دوبارہ کہنا. اس نے کہا علی حق، حق علی. اس نے کہا شاید تم نے کل کا اعلان نہیں سنا. کہ اسی لیے تو کہنے آیا ہوں. علی کہا بیٹھے علی حق، حق علی. کہ یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو کہتا ہوا ملے اس کی زبان کاٹ دو، اس کی گردن مار دو. کہ اسی لیے تو گھر کے باہر کہہ رہا ہوں. کل تک گھر میں کہتا تھا، آج گھر کے باہر کہہ رہا ہوں علی حق، حق. سپاہیوں نے کہا تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں.
علی حق حق علی. انہوں نے کہا اس کو پکڑو بادشاہ کے سامنے لے جاؤ. بادشاہ کے سامنے پہنچے, حجاج بیٹھا ہوا. اس نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ کہا حضور اس کا نام ہے ابو دمام. جرم کیا ہے؟ کہ جرم وہی ہے جو آپ نے سزا رکھی ہے کل. کہ کیا؟ کہ حضور یہ بار بار کہہ رہا ہے. کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہو. کہ یہ کہہ رہا ہے علی حق حق علی. اس نے کہا نہیں شاید اشتباہ سے کہہ رہا ہوگا. کہ نہیں میں تو یہی کہنے کے لیے آیا ہوں یہاں تک, علی حق حق علی. حجاج کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں؟ کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. کہ شاید تو نے میرے قصے نہیں سنے؟ کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اس نے بلایا جلاد کو, ادھر آؤ. اس کو کوڑے مارنا شروع کیا. 80 کوڑوں کی سزا سنائی. جب بھی کوڑا لگتا تھا زور سے ابو دمام کہتے تھے علی حق حق علی. کوڑے لگتے رہے, ابو دمام بیٹھتے رہے, یہاں تک کہ ابو دمام زمین پہ لیٹ گئے اور ظالم کوڑے مارتا رہا. جب آخری کوڑا لگا تو ابو دمام کی آواز نہیں نکل رہی, خالی لب ہل رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اب سنو کیا کہہ رہا ہے. سپاہی جھکا, اس نے کان لگایا, اٹھا. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں نہیں بتاؤں گا. کہ بتا. کہ میں نہیں بتاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ آپ نے کوڑے مارنا ہے. کہ کہہ رہا ہے بتا تو صحیح. کہ حضور کہتا کیا کہہ رہا ہے علی حق. نہیں پتا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے علی حق حق. نہیں غور کیا, وہ جو کل تک شیعوں کا دشمن تھا نا علی حق کہنے پہ, ابو دمام نے اسی کے غلام سے کہلوا دیا علی حق حق علی. 80 کوڑے لگنے کے بعد آدمی کی سکت نہیں رہتی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ, اس کے گھر پھینک دو, صبح تک مر جائے گا. ابو دمام کو گھر لا کے ڈال دیا گیا. جب گھر لا کے ڈالا تو زوجہ نے مسند بچھائی, ابو دمام کو لیٹا دیا. ابو دمام لیٹے اور لیٹنے کے بعد نجف کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا مولا بس ایک لمحے کے لیے آ جائیے. اتنا کہنا تھا کہ حجرے میں ایک نور ظاہر ہوا. کہ ابو دمام تم نے ہمیں بلایا اور ہم آ گئے. تو بس ابو دمام نے کہا مولا کاش آپ ایک لمحے کے لیے دربار میں آ جاتے. سنیں گے علی کا جملہ, فوراً پلٹ کے جواب دیا ابو دمام کاش تم دربار میں بلا لیتے. کاش تم ہمیں دربار میں بلا لیتے تو ہم دربار میں آ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بلانے میں کمی ہے. غور کیا, ان کے آنے میں کمی نہیں ہے. ابو دمام بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا کچھ نہیں چاہتا, زندگی کا آخری لمحہ ہے, بس اتنی طاقت دیتے کہ ایک بار اس کے دربار میں جا کے کہہ دوں. کہ کیا؟ علی حق حق علی. علی نے کہا ابو دمام میرے مزاج میں نہیں کہ جو جتنا مانگے میں اتنا دوں. میرے مزاج میں یہ ہے کہ مانگو گے اتنا دوں گا اتنا. کہ تو پھر کہ بس دیکھ اب کیا کرتا ہوں. کہ کیا؟ ابو دمام کی عمر تھی 60 سال, گھٹ کے ہو گئی 30 سال. پانی کہاں بیٹھے ہیں. اور جب وہ 30 سال کا ہو گیا اور اٹھ کے بیٹھا تو علی نے کہا ابو دمام میں نے جملہ سنیے گا, میں نے آج سے تیری عمر 40 سال اور بڑھا دی. نہیں پہنچے آپ. پہلے تھا 60 کا, اب ہو گیا 30 کا, اور علی نے جاتے جاتے 40 سال عمر اور بڑھا دی. ابو دمام اٹھے صبح ہی, نہائے دھوئے, نیا لباس پہنا. پھر بیوی نے کہا کہ جا رہا ہوں وہیں. سپاہیوں کے پاس آئے. اچھا اب یہ بتائیے 60 سال والے کی شکل میں اور 30 سال والے میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ پہچان نہیں سکتے. آیا وہیں چوراہے پہ, اور چوراہے پہ آ کے سپاہیوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ادھر آؤ. کہاں؟ کہ ایک بات کہنے آیا ہوں. کہ کیا؟ کالی آنکھ. اوہو, سپاہیوں نے کہا نیا آیا ہے. سنو شاید تمہیں پتہ نہیں, کل ایک آدمی یہاں آیا تھا, اس نے یہی کہا تھا. ہم بادشاہ کے پاس لے گئے, 80 کوڑے مارے ہیں بادشاہ نے اسے, اب تک تو مر گیا ہوگا. اس نے کہا یہ تم کسے بتا رہے ہو؟ کہ تجھے بتا رہے ہیں کہ کل اس پہ گزریے. کہ بتاؤ مت میں ہی تو وہ ہوں. بتاؤ مت میں ہی تو وہ ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے. کہ جب زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے تو غلام علی کی بھی جوانی پلٹ سکتی ہے. ایک صلاۃ پڑھے بر محمد وہاں. جب زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے تو غلام کا کیا کہنے آؤ؟ کہ یہی کہنے آؤ. کہ چلو بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس لا.
اب بادشاہ تو پہچان ہی نہیں رہا کہ اس جوان کو کیوں لائے ہو؟ کہا حضور اس کا وہی جرم ہے جو کل تھا۔ کہا کیا؟ کہا وہی کہہ رہا ہے یہ۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھائی کہہ کے بتاؤ۔ کالی حق حق علی۔ کہ تم نے اسے نہیں بتایا کہ کل کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا؟ کہ حضور بتانا کیا، یہی تو وہ ہے، یہی تو وہ ہے۔ اس نے کہا اچھا کل بوڑھا تھا آج جوان ہو گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ، ایک آج جملہ آہستہ سے کہوں۔ ابو دمام کو کہنا یہ چاہیے تھا چونکہ میں نے علی کی محبت پہ کمر پہ زخم کھائے ہیں، لہٰذا جو بھی ان کی محبت میں کمر پہ زخم کھاتا ہے اس کی جوانی پلٹ کے آ جاتی ہے۔ وہ عقیدے کی جوانی ہو، وہ خلوص کی جوانی ہو، وہ محبت کی جوانی ہو، وہ مودت کی جوانی ہو، وہ پلٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہا میرا نام ہے ابو دمام، میں کل تیرے دربار میں آیا تھا۔ کہا آج کیوں آئے ہو؟ کہا ایک بات ہے جو کہنے آیا ہوں، جو کل رہ گئی تھی۔ کہا کیا؟ کہا علی حق حق علی۔ آپ تو بادشاہ کے لوگ ہنسنے لگے دربار میں، عجیب انسان ہے بھائی، کل مار کھا کے گیا آج پھر آ گیا۔ اور وہی بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو۔ ابو دمام کو یہاں کھڑا کیا، اشارہ کیا، ایک جلاد ادھر ایک ادھر۔ کہا آپ ذرا کہو۔ ابو دمام نے دونوں کو دیکھ کے کہا علی حق حق علی۔ اس نے کہا تلواریں نکالو۔ کہا نکال دی۔ کہا آپ کہو۔ ابو دمام نے کہا علی حق حق علی۔ اس نے کہا بھائی تلوار گردن پہ رکھ لو، اب کہو۔ کہا کہوں گا علی حق۔ جب بار بار کہا تو بادشاہ کا دماغ ہلا۔ اس نے کہا کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اس جلاد سے ڈر نہیں لگ رہا؟ کیا تجھے اس تلوار سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ابو دمام نے جو جواب دیا دربار اڑ گیا۔ ابو دمام نے کہا بادشاہ اگر یہ کل آتا تو میں ڈرتا، اب کیا کروں، 40 سال بڑھوا کے لایا ہوں۔ ایک سلام پڑھے پر محمد عزیزانے کرام، یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی زبان بتاتی ہے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ جانتے ہیں آج جو دنیا تشیع سے گھبرا رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے؟ صرف ان کی زبان کی وجہ سے۔ آج لوگ جو نظام مرجعیت کے دشمن ہیں، کیوں بھائی؟ کسی کا کھیت مارا ہے انہوں نے، کسی کا گھر چھین لیا، کسی پہ ظلم کیا؟ نہیں، ان کی زبان کی پاور۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا لیڈر پورے سال بولتا ہے اور یہ پورے سال چپ رہتے ہیں، مگر جب یہ بولتے ہیں تو پھر ایسا بولتے ہیں کہ سعودیہ کے ایوانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مردے قبر میں کانپنے لگتے ہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں۔ تشیع کو تمہارے رہبروں کی زبان سے خوف ہے، یاد رکھیے گا۔ میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں، باہر والے سن رہے ہیں، 2-4 آدمی وہ ہوں گے جو اس ٹی وی کو پہ جا کے سن لیں گے، نہیں، یہ ہمارے رہبروں کا کمال ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کا دشمن بھی انہیں بیٹھ کے سنتا ہے۔ آج اس عالم میں پوری دنیا میں جو ہے وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے صرف ایک قوم کو لے کے۔ کیوں بھائی؟ ایسا آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سی ایسی آپ کے پاس پاور ہے کہ جس سے وہ خوف زدہ ہیں؟ اس طاقت کا نام ہے زبان۔ امام خمینی جب انقلاب لائے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ انقلاب کیسے لے آئے؟ تو انہوں نے کہا 2 چیزوں کی بنیاد پر، ایک نوحہ، دوسرے تقریر۔ ہم نے تقریر کر کے جذبات کو جگایا ہے اور نوحہ کر کے اسے صبر کی ڈھارس دی ہے۔ اس جملے کو محسوس کیا آپ؟ جس وقت امام خمینی انقلاب لائے اس وقت دنیا میں 3 مسلم چہرے تھے بڑے، قذافی، ضیاء الحق، یاسر عرفات، یہ 3 مسلم بڑے لیڈر تھے۔ ان تینوں کو پتہ چلا کہ شیعوں کا ایک مولوی انقلاب لایا، اس نے ایک اسلامک حکومت قائم کی ہے۔ یاد رکھیے گا امام خمینی نے اسلامک حکومت قائم کی تھی، ISI نہیں بنایا تھا، اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد نہیں رکھی تھی، جمہوریہ اسلامی ایران بنایا۔ جب بنایا تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنا ہے کہ آخر یہ کون مولوی ہے جو اتنا بڑا انقلاب لے آیا، کیونکہ اس زمانے میں تو شیعہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ خمینی صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ پہنچے، اب وہ جو پہنچے تو وہ تو ہنسنے لگے، وہ سوچ رہے تھے کہ امام خمینی کسی محل میں رہ رہے ہوں گے، کوئی بہت بڑا دربار ہوگا۔ امام خمینی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6x6 کا کمرہ اور اس میں ایک مصلی ہے۔ تو وہ تینوں ہنسنے لگے دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ تو
کسی نے پوچھا کیوں اثر ہو؟ کہا ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ کسی محل میں رہ رہے ہیں، یہ تو مصلی پہ بیٹھے ہیں۔ امام خمینی نے ایک جملہ کہا اور تینوں کی ہنسی بند ہو گئی۔ امام خمینی نے کہا میں نے اسی مصلی پہ بیٹھ کے اس محل والے کو بھگایا ہے، اسی مصلی پہ بیٹھ کے میں نے اس محل والے کو بھگایا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ ہم دو سوال لے کے آئے، اس سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ کہا پوچھو سوال کیا ہے؟ کہ ہم یہ پوچھنے آئے کہ جو آپ نے اسلامک حکومت قائم کی ہے اس میں ہماری کتنی مسجدیں ہیں برادران اہل سنت کی؟ تو امام خمینی نے کہا ایک بھی نہیں، ایک بھی مسجد اس میں تمہاری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ شیعوں کی؟ تو امام خمینی نے کہا ایک بھی ہماری نہیں ہے۔ تو ضیاء الحق نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ تہران کے جن راستوں سے ہم ہو کے آئے ہیں اس پہ بہت سارے مینار ہم نے دیکھے، آپ کہہ رہے ہیں نہ ہماری نہ آپ کی، تو وہ کس کی ہیں؟ سنیں گے امام خمینی کا کیا جملہ ہے؟ امام خمینی نے کہا ایران کی زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کی ہے، نہ ہماری ہے نہ تمہاری ہے۔ ایک سلامات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد کا۔ یہاں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ کس کی ہے؟ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے۔ اس کے لیے ہے جو سجدہ کرنے والا ہے، اس کے لیے ہے جو اس کی ربوبیت کو ماننے والا ہے، اس کے لیے ہے جو اس کی بزرگی کو ماننے والا ہے۔ دیر ہو گئے، میڈیا لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ضیاء الحق نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا سوال ہے جس میں ہر شیعہ پھنس جاتا ہے، یہ جذباتی ہو کے جواب دیتے، وہ پوچھ لو تاکہ ہمارا کام ہو جائے، اس لیے کہ میڈیا کو یہ دکھانا تھا کہ ان کا چہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے جواب دے دیا، اب ہمارا ایک آخری سوال ہے وہ بتا دیجئے۔ امام خمینی نے کہا پوچھو کیا ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں خلفاء کی کیا عظمت ہے، کیا مانتے ہیں آپ انہیں؟ سنیں گے امام خمینی کا جواب، کہنے کہ سنو شیعوں کا ان کے بارے میں کوئی ذاتی نظریہ نہیں، انہیں جس نگاہ سے رسول اللہ دیکھتے تھے اسی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد کا۔ کیا جانے گا تشیع کی پہچان جو ہے وہ زبان ہے۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا اس زبان پہ قابو رکھیں، یاد رکھیے گا یہ پاؤں آپ کو جنت نہیں لے جائے گا، یہ ہاتھ آپ کو جنت نہیں لے جائے گا، یہ سینہ آپ کو جنت نہیں لے جائے گا، یہ شکم آپ کی زبان آپ کو جنت لے جائے گی۔ جو 80 گناہ کبیرہ ہیں اس میں سے 40 وہ ہیں جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ابھی آدمی سمجھتا نہیں کہ میں نے کیا کھو دیا، ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، مگر اس نے ایک جملہ زبان سے کہا اور دلوں میں دراریں پڑ گئیں۔ عزیزان گرامی میں پھر کہہ رہا ہوں زبان چلانا کمال نہیں ہے، زبان کا استعمال کرنا کمال ہے۔ آج دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ یہ شیعہ بس زبان چلانے لگیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ تشیع کے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ شعور اسی ملت کے پاس پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ کا نام ہے فرش عزا، اس کی وجہ ہے عزائے سید الشہداء۔ عزائے سید الشہداء وہ قلعہ ہے جس میں ہم بھی محفوظ ہیں، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، ہمارا فرہنگ بھی محفوظ ہے، ہمارا کلچر بھی محفوظ ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ لکھنؤ میں نہ پڑھا پھر کہاں جا کے پڑھوں گا، اس لیے کہ جملہ ہے یہ یہاں کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ سعودیہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں صرف اس بات پر کہ یہ فرش عزا سمیٹ دیا جائے، صرف اس بات پہ۔ سمیٹ پایا؟ نہیں سمیٹ پایا۔ کیوں نہیں سمیٹ پایا؟ اس لیے کہ سمیٹی وہ چیز جاتی ہے وہی سمیٹتا ہے جو بچھائے، بس سمیٹتا تو وہ ہے جو بچھائے۔ اس فرش کو نہ ہم نے بچھایا ہے نہ تم نے، فرش بچھایا ہے سیدہ نے۔ تو جب تک سیدہ چاہیں گی یہ فرش رہے گا۔ اچھا پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں، بھائی فرش سمٹتا ہے عرش نہیں، یہ فرش تھوڑی ہے، یہ تو عرش ہے، عرش سمیٹا نہیں جاتا، عرش لپیٹ کے نہیں رکھا جاتا۔ تو سعودیہ نے اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا صرف اس بات پہ کہ فرش عزا سمٹ جائے، سمٹا نہیں۔ جب وہ تھک گیا ہار گیا تو اس نے ایک کام کیا، اس نے کہا بھائی یہ سمٹ نہیں پائے گا، لہذا ایک بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کا لباس پہنا کے فرش عزا پر ہی بٹھا دو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آپ کا لباس پہنا کے کچھ لوگ نیچے بٹھا دیے، تب بھی کام نہیں چلا، تو اس نے نیا کام کیا،
کچھ لوگ ہمارا لباس پہنا کے اوپر بٹھا دیے. نہیں پہنچے آپ. وکیل صاحب میں نے بہت گہری بات کی ہے. اس نے آپ کا لباس پہنا کے نیچے بٹھائے, ہمارا لباس پہنا کے اوپر بٹھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھی خطرے میں ہے اور یہ بھی خطرے میں ہے. چیک آپ کو کرنا ہے. اوپر والا نیچے والے کو چیک کرے گا کہ یہ کس مذہب سے ہے, نیچے والے اوپر والے کو چیک کریں گے یہ کس عقیدے کا ہے. ضروری نہیں ہے عزیزان گرامی, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو یہاں آ کے بول رہا ہے وہ آپ کی حمایت میں بول رہا ہو. نہیں, اسی لیے ہر عزادار کو ایک ٹیسٹر دیا گیا ہے جو وہ مجلس میں لے کے بیٹھتا ہے. اسی ٹیسٹر سے پتہ چلاتا ہے کہ یہ خطیب کس علاقے کا ہے, کس قوم کا ہے, یہ آیا کہاں سے ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کام ایئرٹیل کے لیے کر رہا ہو اور تنخواہ جیو سے لے رہا ہو. نہیں پہنچے آپ. میں تو بہت باریک کاٹ گیا, جو کہنا تھا کہہ گیا. یہ تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ ممبر والا ہمارا ہے کہ نہیں. وہ کیسے, وہ ٹیسٹر ہے. تین چیزوں سے پتا چلے گا کہ تمہارا ہے کہ نہیں. اگر علی کی ولایت کی بات کرے تو تمہارا, اگر عزاداری کی بات کرے تو تمہارا, اگر نظام مرجیت کی بات کرے تو تمہارا, اور اگر ان تینوں میں سے ایک کے بھی خلاف بولتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو غدار بول رہا ہے, عزادار نہیں بول رہا. آپ پہ واجب ہے جانے کے. کیوں دنیا دشمن ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی تین ہی چیز کی تو دشمن ہے. بھائی اللہ سب کا ہے, رسول اللہ سب کے. دشمن تین چیزوں کے ہیں, یا عزاداری کے, یا ولایت علی کے, یا کیوں. اس کا مطلب یہ کہ ان تینوں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. آپ کہیں گے ولایت نے کیا کیا؟ سنیں گے ولایت نے ہم پہ کیا احسان کیا. ولایت نے ہمیں صراط سے بھٹکنے نہیں دیا. آج جو شیعہ صراط مستقیم پر ہے اس کی وجہ صرف ولایت علی ہے. صراط سنیے, ولایت نے ہمیں صراط سے بھٹکنے نہیں دیا اور عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. سنیے جملہ, اب تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی ولایت نے ہمیں صراط سے بھٹکنے نہیں دیا, عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا, مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. اس لیے لوگ ان کے دشمن ہیں. اس لیے لوگ دشمن کیوں دشمن ہو رہے ہیں؟ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے لوگ دشمن کیوں ہیں؟ میں عزادار ہوں. آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ آپ عزادار ہیں. جو پورے سال ہم سے ہنس کے ملتے ہیں وہ بھی محرم میں آ کے منہ بنا لیتے ہیں, وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا میں تو عجیب یعنی کیفیت کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے, دل چاہتا ہے پوچھا جائے, اور آپ کو بھی حق ہے یہ بھائی پوچھئے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 2.25 مہینے کے ہی شیعہ رہیں. شیعہ یعنی ہر جگہ شیعہ ہے, ہر جگہ وہ دفاع آل محمد کے لیے کھڑا ہے, ہر جگہ وہ آل محمد کے پیغام کو نشر کر رہا ہے. ہمارے اس ہندوستان میں ایک یاترا چلتی ہے, وہ ہر سال, اب تو کیونکہ ساون جو ہے وہ بقرعید میں آنے لگا, ذی الحج میں, تو ذی الحج میں چلتی ہے, وہ اسے کہتے ہیں کاوڑ یاترا. دیکھیے آپ, اس میں ایک آدمی یہاں ایک بانس رکھتا ہے اور چلا جا رہا ہے پیدل. جب سے وہ یاترا چلنے لگی ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ بڑے بڑے مسلمان لوگ کیمپ لگا رہے ہیں اور لکھتے ہیں کاوڑ یاتریوں کا ہم سواگت کرتے ہیں, کاوڑ بھائیوں کا ہم سواگت کرتے ہیں, بھولے بھائیوں کا ہم سواگت کرتے ہیں. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا, یہ بتائیے کیا یہ کاوڑ لے کے چلنا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کہنے لگا استغفر اللہ. میں نے کہا کوئی نبی کے زمانے میں لے کے چلا تھا؟ بولے نہیں کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ سواگت کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ تو کہنے لگے یہ انسانیت کا تقاضا ہے. میں نے کہا اچھا, کاوڑ لے کے چلو اور انہیں پانی پلانا, انہیں کھانا کھلانا, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. میں نے کہا بھائی 15 دن کے بعد محرم آ رہا ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی انسانیت کہاں جائے گی. اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت بنامے انسانیت ہے مگر پیچھے خوف کا ایک دائرہ ہے. نہیں پہنچے آپ. وہ ایک خوف ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے, ایک بے, جو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ حکومت ہمیں مسل دے گی. یاد رکھیے گا, وہ خدمت نہیں ہے جو خوف کی بنیاد پر, وہ عبادت نہیں ہے جو خوف کی بنیاد پر.
وہ عزاداری نہیں ہے جو خوف کی بنیاد پر ہو. یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ اس لیے مجلس کرتے ہیں کیونکہ ہم جنت تک چلے جائیں. غلط. ہم نے کبھی مجلس جنت کے لالچ میں نہیں کی, ہم نے ہمیشہ مجلس اس لالچ میں کی ہے تاکہ اہل بیت کی قربت حاصل کر سکے. حیثیت ہے جنت کے جانے کے. غور کیجئے, یہ عزاداری آپ کی ملکیت نہیں ہے, امانت ہے. یہ زہرا نے ہمیں دی ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو اس کا جواب مجھے نہیں دینا ہے, آپ کو اپنے ابا کو نہیں دینا ہے, اماں کو نہیں دینا ہے, جناب زہرا کو دینا ہے. جانتے ہیں یہ جو ہماری سفید داڑھی والے بزرگان بیٹھے ہیں, یہ 50 سال اس عزاداری کو کھینچ کے یہاں تک لائے ہیں. 50 سال. کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا 50 سال کا, ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. 50 سال میں اس عزاداری کو یہاں لائیں اور آج انہوں نے لا کے ہمارے حوالے کر دی. مگر جانتے ہیں فرق کیا ہے ان کے زمانے کی عزاداری میں اور ہمارے زمانے کی عزاداری میں؟ ان کے زمانے کی عزاداری میں اور ہمارے زمانے کی عزاداری میں فرق یہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں خطیب منبر پہ آتا تھا صرف فضائل پڑھتا تھا, صرف تبلیغ کرتا تھا, اسے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھنے والا شیعہ ہے اور پیور شیعہ ہے. اب جب ہمارا خطیب آتا ہے تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے, پتہ نہیں کس قبیلے کا بیٹھا. فضائل پڑھوں تو اسے برا نہ لگ جائے, تبلیغ کروں تو اسے نہ برا لگ جائے, علماء کا ذکر کروں تو اسے برا نہ لگ جائے. اور بہت سارے لوگ تو بگڑ کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں میاں ہم وہ والے شیعہ نہیں ہیں. پھر کون سو؟ ہم اخبار والے شیعہ ہیں. وہ پاگل انسان ہے بھائی, عجیب انسان ہے. شیعت کو اخبار والے شیعہ کی ضرورت نہیں ہے, کردار والے شیعہ کی ضرورت ہے. آپ کرداری شیعہ بنیے, آپ اخباری شیعہ نہ بنیے. آپ کرداری. لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بھی تو اخباری تھے. ہاں, یہ جتنے علماء آپ نام گناتے ہیں یقیناً وہ اخباری تھے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. مگر وہ جتنے اخباری تھے علماء ہمارے بزرگ, سمجھ گئے نا, جس میں ایک ہمارے ہندوستان کی زمین پر بھی ہیں قاضی نور اللہ شوستری, سب اخباری تھے. مگر وہ جتنے اخباری تھے وہ پڑھے لکھے تھے, جاہل نہیں تھے. ان کے اساتذہ بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. انہوں نے علم حاصل کیا ہے, انہوں نے آل محمد کو پڑھا ہے, انہوں نے آل محمد کی حدیثیں یاد کی ہیں. آپ جاہل ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ اخباری پہ لعنت, ہم کہتے ہیں جھوٹے اخباری پہ لعنت, نقلی اخباری پہ لعنت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تشیع کا ایک مذاق بنایا ہے, آپ نے شیعت کی آبرو ریزی کی ہے. عزیزان گرامی, یہ وقت بکھرنے کا نہیں تھا, یہ سمٹنے کا تھا, یہ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا تھا. مگر اس نے, دشمن نے کام یہ کیا کہ ہمارے ہی درمیان ٹولیاں بنا دی ہیں, ہمارے ہی درمیان اس نے فساد. اور وہ مطمئن ہے کہ اب ہمیں باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے انہی میں بٹھا دی ہیں. خدا را تم عزاداری ایسے کرو جیسے تمہارے ابا کرتے تھے. ایک مسئلہ ہے, وہ ایک عجیب مسئلہ ہے, وہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورے سال کوئی نہیں پوچھتا. میں پورے سال مجلس سے پڑھتا ہوں بھائی, کبھی کوئی مجھ سے آ کے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ حضور نماز کیسے پڑھوں, روزہ کے کیا مسائل ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. مگر جہاں محرم کا چاند نظر آیا فوراً لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیے قمع لگاؤں یا نہ لگاؤں. بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس کی تقلید میں اس سے پوچھ. میرا تو نظریہ کلیئر ہے, میں کرتے ہوئے کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا اور نہ کرنے والے کے ہاتھ میں پکڑا نہیں سکتا. اس لیے کہ جو کر رہا ہے اس کا عقیدہ ہے, جو نہیں کر رہا اس کی مجبوری ہے. تم نے اس کو مذاق بنا لیا, یہ تشیع مذاق ہے. خدا کی قسم یاد رکھنا, جب آپ اربعین پہ جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں لوگ اس کا پانی نکال کے شیشی میں جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عزاداروں کے زخم سے نکلنے والا پانی, چھالوں سے نکلنے والا پانی, جب دنیا کی ساری دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں تب حسین کے ظاہر کا یہ پانی شفا بنتا. کیا ہے, کتنا روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے عزاداری میں. آپ نے جو حالات عراق میں دیکھے تو آپ کے یہاں بھی ہو گئے ماشاءاللہ. جو حالات عراق میں تھے وہ یہاں بھی بنا دیے گئے. یہ جو 110 سالہ شب بیداری ہوئی, قدم دبائے گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اجر کیا ہے. وہ علماء جن کی تم تقلید کرتے ہو وہ ظاہرین کے پاؤں دباتے ہیں. ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے, ورنہ آپ یقین جانیں آپ ایران میں اگر ہوتے تو پتہ چلتا جب کوئی زیارت کربلا کرنے جاتا ہے تو پورا محلہ چھوڑنے جاتا ہے, اور جب وہ کر کے آتا ہے تو پورا خاندان اور پورا محلہ اسے ریسیو کر کے لاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شیعہ کے دل کی بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کربلا. ہم یہاں بیٹھے ہیں, میری دعا ہے خدایا اگلے سال ہماری زندگی میں بھی وہ دن لائے کہ ہم بھی حسینی قافلے کے
میں شامل ہوں، ہم بھی جائیں کربلا، ہم بھی اس مشی میں شامل ہوں۔ خدا کی قسم وہ مشی دیکھنے کے بعد روح جوان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ ایک بوڑھا 80 سال کا غریب، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، جب اس کے پاس کوئی خدمت کرنے کا کوئی راستہ نہ بچا تو وہ قرآن لے کے کھڑا ہو گیا اور ہر زائر سے کہتا تھا کہ اس کے نیچے سے نکل جا، اور جب وہ نکلتا تھا تو کہتا تھا حسین سے جا کے میرا سلام کہتا، اور کہنا میرے پاس مولا کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میں کھلا دیتا مولا، پر میں نے آپ کے ہر زائر کو قرآن کے نیچے سے نکالا۔ حسین کتنا غریب۔ بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا درد دل ہے، کل تک حسین غیروں میں غریب تھا، آج اپنوں میں غریب ہے۔ کل تک ہم دنیا کو بتاتے تھے کہ حسین کیا ہے، آج ہمیں اپنوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ حسین کیا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے جتنی محبت تم امام حسین سے کرتے ہو اس سے کئی ہزار گنا محبت حسین تم سے کرتے ہیں۔ جانتے ہیں جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو وہ قبر تک بعد میں پہنچتا ہے، حسین اس تک پہلے پہنچتے ہیں۔ آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے استاد آیت اللہ مرشی نجفی آل اللہ مقامو، خدا ان کے درجات بلند کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کے حرم میں عمل کیا، میں نے ایک رات دیکھا کہ امام حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے امام نے کیا جواب دیا، کہا سید مرشی میرا ایک زائر آیا ہوا ہے، میں روز اس سے ملنے جاتا ہوں۔ کہا مولا کیوں جاتے ہیں روز؟ کہا اس لیے کیونکہ جب سے وہ کربلا میں آیا اسے بخار ہو گیا، وہ تپ میں مبتلا ہے۔ کہا مولا تو روز کیوں جاتے ہیں دیکھنے؟ کہا وہ غریب الوطن ہے، اس کا کربلا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مولا آج آپ کو ہماری غربت کا اتنا خیال، ہائے کل فاطمہ کا لال دشت کربلا عرض نینوا۔ جانتے محسوس کیجئے اس جملے کو، بس محسوس، کچھ اور نہ کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں بھائی جو کربلا جا رہے ہیں، خدا کی قسم جو لوگ جن کے معذور ہیں وہ ویل چیئر پہ چل کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ حسین بلا رہے ہیں۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کربلا میں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا، جب آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو ایسے تڑپ کے رونا نہیں آئے گا جیسے آپ فرش اعضاء پہ روتے ہیں، بل بلا کے۔ کربلا میں آدمی کیسے روتا ہے؟ چیخ مار کے نہیں روتا۔ کربلا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں جاتا ہے خالی روزہ دیکھتا ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، وہاں کوئی آواز نہیں نکالتا ہائے حسین غریب حسین، نہیں، خالی کیفیت ہوتی ہے، کھڑا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے ایک مرثیہ خان وہاں گئے، جب وہ وہاں پہنچے تو ان پہ یہ کیفیت تاری نہیں۔ یہاں وہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو 2 آدمی سنبھالتے تھے، بھائی رک جاؤ، بے ہوش ہو جاتے تھے مصائب سنتے سنتے۔ وہاں گئے تو انہیں رونا آیا مگر ویسے نہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ واپس آئے نجف، اس وقت آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی مرجعیت کا زمانہ تھا۔ آنے کے بعد آیت اللہ خوئی سے وقت لیا، آقا نماز کے بعد ملا کرتے تھے۔ کہنے لگا آقا میں ہندوستان سے آیا ہوں، زائر ہوں۔ کہاں بتاؤ؟ کہا کہ آقا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ آیت اللہ خوئی نے کہا کیا گناہ ہوا؟ کہ یہ پتہ نہیں۔ کہ جب تجھے پتہ نہیں کہ کیا گناہ ہوا تو پھر کیسے مانتا ہے کہ گناہ ہوا؟ کہ مولا اس لیے مان رہا ہوں آقا گناہ، کیونکہ جب سے میں کربلا میں آیا ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا۔ بآخری روایت اور سن لیجیے کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ جب میں ہندوستان میں ہوا کرتا تھا تو منہ پیٹ پیٹ کے روتا تھا، تڑپ تڑپ کے روتا تھا، میں جب سے کربلا میں آیا ہوں میرے آنسو نکل رہے ہیں، چیخ نہیں نکل رہی۔ آقا نے کہا تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تجھے رونا نہیں آئے گا؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ روایت کا جملہ یہ ہے، میرا مولا فرماتا ہے کہ جب کوئی زائر زمین کربلا پہ قدم رکھتا ہے تو میرا جد حسین اس کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ جب کوئی زائر جاتا ہے نا ہندوستان سے اپنے ملک سے کربلا تو حسین اس کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا آقا کیوں رکھتے ہیں مولا دل پہ ہاتھ؟ کہ اس لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کہیں وہ قبر حسین پہ آ کے رو رو کے مر نہ جائے۔ میں ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ کوئی زائر کربلا میں آئے اور قبر حسین پر رو رو کے مر جائے، اس کی تو نسلیں فخر کریں گی، ہمارا باپ قبر حسین پہ مرا ہے، ہمارا دادا روضہ حسین پہ مرا ہے،
بے سننا تھا. آیت اللہ خوئی نے امامہ پھینکا, گریبان چاہ کیا, کہا آگے کا جملہ سن لے. کہا کیا؟ کہا آگے مولا فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے یہاں مر جائیں اور اس کی بیٹیاں گھر انتظار کرتی رہے. اے مولا آج ہماری بیٹیوں کا اتنا خیال. آئے کربلا, آئے سکینہ, تماچوں پہ تماچے.